أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئے قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی ایمان بالخیر اور خوشی کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کا تعارف پڑھنا ہے، اور آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ نازل کیسے ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے، اور بہت سی انفارمیشن جو ہے انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں حاصل کریں گے۔ سورۃ البقرہ کے تعارف میں ہم پڑھیں گے کہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں کل 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ یہ سورہ قرآن مجید کی بڑی سورتوں میں سے ایک ہے، اور اس سورہ کو قرآن مجید میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات سورۃ البقرہ کا نام ہی غلط پڑھتے ہیں۔ ہم عربی زبان میں بولتے ہیں یا اردو میں عام طور پہ ہم کہتے ہیں سورۃ البقرہ۔ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ پڑھتے دیکھا ہے کہ بقرہ بولتے ہیں، حالانکہ اصلی لفظ بقرہ ہے۔ لفظی معنی سورۃ البقرہ کی ہے گائے یا بیل، کیونکہ اس سورہ میں گائے اور بیل کا ذکر آیا ہے سورہ کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں۔ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے قتل کر دیا تھا، اور مقتول کی تلاش کے لیے، یعنی جو شخص قاتل تھا اس کے گھر والوں نے مقتول کی تلاش کرنی تھی، اور وہ پورا واقعہ اس پہ بیس کرتا ہے۔ وہاں گائے کا ذکر آتا ہے، بنی اسرائیل نے گائے ذبح کی تھی۔ انشاءاللہ ہم اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو پڑھیں گے۔ تو اس واقعے کی بنیاد پر اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس واقعے کی طرف ہی کیوں تشبیہ دی گئی، اس واقعے کی وجہ سے ہی کیوں اس سورہ کا نام رکھا گیا، حالانکہ اس میں اور بھی بہت سے جو ہیں واقعات کا تذکرہ ہے، ذکر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس واقعے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہم بہت سارے اسباق اس ایک واقعے سے سیکھیں گے، اس ایک واقعے کو بہت زیادہ فضیلت قرآن مجید نے دی کہ اس قدر فضیلت کہ اس کی وجہ سے ہی اس سورہ کا نام ڈال دیا گیا۔ اور یہ واحد سورہ نہیں ہے، قرآن مجید کی اور بھی بہت سی صورتیں، سورۃ العنکبوت، سورۃ النمل، سورۃ النحل، اس طرح دیگر صورتیں ہیں جن کو، اور میں یہ بھی بتاتی چلوں، ہم ان کو بھی پروننسیشن کے لحاظ سے غلط پڑھتے ہیں۔ سورہ نمل کو سورہ نمل پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ نحل کو سورہ نحل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ الفاظ کی غلطیاں بھی جو ہیں وہ بہت بری ہوتی ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، طریقے سے پڑھنا چاہیے سورۃ البقرہ۔ تو لفظی معنی اس کے ہیں گائے یا بیل کے، اور یہ کیوں اس سورہ کا نام ہے یہ ہم نے سیکھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں جی، سورۃ البقرہ کا شان نزول۔ تو شان نزول کے مطابق آپ کو اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو قرآن مجید بے شک ایک برحق کتاب ہے، اور اس کی ہر آیت موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اترتی تھی، جو کہ اس وقت کے لحاظ سے بھی بالکل جس طرح کہہ لے کہ وہ احکامات لے کے اترتی، اور آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ آیات ایسی ہی ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکم پرانا ہو گیا یا یہ بات پہلے کی تھی اب کی نہیں ہے۔ شریعت ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی، اور قرآن بھی الحمدللہ آج اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں پہلے موجود تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، تو وہاں پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو بیسیکلی دو جماعتیں وہاں پر موجود تھیں۔ ایک جو جماعت تھی وہ تھی بت پرستوں کی، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور دوسری مشرکین کی جو شرک کرنے والے تھے، اور وہ ہر طرح کے مشرکین اس وقت اس دور میں موجود تھے۔
تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن مجید کی تبلیغ شروع کی تو دو مختلف گروہ تھے، اور دونوں دشمن گروہ تھے جو آپ کی ہر صورت مخالفت کرتے تھے کہ آپ کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکا جا سکے۔ اس میں آپ کے اپنے رشتہ دار بھی تھے جو اسلام نہیں لے کے آئے تھے، اور بہت سے لوگ جیسے ابو جہل وغیرہ ہے، یہ اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے کہ ان کی اپنی سرداری چھن جانے کا خطرہ تھا۔ انہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر لوگ پیروی شروع کر دیں گے تو ہماری جارہ داری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی انکار کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال جب اس طرح مقابلہ تھا مکہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور جب مدینہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ جو یہودی اور عیسائی وہاں پر پہلے سے موجود تھے اور ان کی آپس میں نہیں کبھی بنی تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آ چکے ہیں، تو وہ رسول اللہ کے مقابلے میں اکٹھے ہو گئے۔ یعنی کہ ان شارٹ اگر میں کہوں کہ مدینہ میں آ کے دو کے بجائے چار گروہوں کا مقابلہ آپ کو کرنا پڑا، جن میں سے مشرکین، بت پرست، یہود و نصارہ تھے۔ اب ان سارے کافروں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا دین لے کر آئے، اور بے شک مقابلہ تو ہے ان لوگوں سے کوئی نہیں، ہمارا دین افضل ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے دین کا انٹروڈکشن کروایا گیا دین اسلام کا، تو اس صورت میں یہ لازمی سمجھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو نازل کیا۔ اور نازل کیوں کیا؟ اس میں سارے کے سارے ان چیزوں کا، ان احکامات کا ذکر ہے اس سورہ میں جو کہ کفر اور منافقین اور مشرکین اور یہود و عیسائی جو ہیں، یہود و نصارہ، ان سب کا جو ہے وہ رد کرنے والے۔ تو اللہ نے پھر اس صورت کو، یعنی جیسے ہی ہم مسلمان مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اس سورہ کا جو ہے وہ نزول شروع ہو گیا اس وقت، اور ابتدائے ہجرت میں ہی، ابتدائے ہجرت کے جو زمانہ تھا اس میں ہی سورۃ البقرہ کا نزول آہستہ آہستہ شروع ہو چکا تھا۔ اور ہوا بھی کچھ اس طرح سے کہ جو لوگ بے شک وہ اپنے مال میں زیادہ تھے، طاقت میں زیادہ تھے، تعداد میں زیادہ تھے، لیکن وہ قرآن کریم کا اور دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے زیادہ ہونے کے باوجود بھی اپنی نہیں چلا سکے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہی اس قدر، آپ کی طاقت ہی اس قدر کہ کوئی آپ کے سامنے، آپ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ تو بیسیکلی شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پاسٹ، وہ سارا کا بیک گراؤنڈ کے کس وقت کن حالات میں یہ سورہ نازل کی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ پاسٹ میں جن حالات میں سورہ نازل ہوئی ہوتی ہے، ان حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے بولا جاتا ہے یہ سورہ کا شان نزول ہے۔ جیسے میں نے آپ کو وہ سارے حالات بتائے اور پھر بتایا یہ سورہ اس وجہ سے نازل کی گئی، تو آئندہ آپ کو جب بھی کسی سورہ کے بارے میں آئے کہ یہ سورہ کا شان نزول ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیک گراؤنڈ ہسٹری کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ کن حالات میں سورہ نازل کی گئی تھی۔ اب اگلا ذکر کر لیتے ہیں شان نزول کے بعد مضامین کا، سورۃ البقرہ کے مضامین کیا ہیں۔ تو بیسیکلی سورۃ البقرہ کا اگر عام الفاظ میں، چھوٹے الفاظ میں مختصراً ذکر کیا جائے تو میں کہوں گی کہ سورہ بقرہ کے سارے مضامین جو ہیں وہ انسان کو روحانی زندگی عطا کرتے ہیں۔ کس طرح سے روحانی زندگی؟ کہ اس میں جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا، جتنے بھی احکامات کا ذکر کیا گیا، جتنے بھی واقعات کا ذکر کیا گیا، وہ سب کے سب انسان کی زندگی میں بہت زیادہ رہنمائی کی حیثیت، ہمیں رہنمائی دیتے ہیں اور بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں ہماری اپنی لائف میں۔ ایون کہ سورۃ البقرہ کے کل 40 رکوع ہیں، اور ان سب کے سب میں 40 کے 40 رکوع میں کوئی بھی ایسا ایک رکوع نہیں ہے کہ جس میں زندگی کا ذکر نہ ہو، زندگی سے ریلیٹڈ ہمارے معاملات کا ذکر نہ ہو۔ کسی رکوع میں ہمیں ایمان کا ذکر مل جاتا ہے، کسی رکوع میں ہمیں اپنے نیک اعمال کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، ہمیں کسی حکم نے زمین میں غذا پیدا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کسی میں من و سلوہ اتارنے کا ہم پڑھیں گے، بنی اسرائیل میں من و سلوہ نازل کیا گیا تھا، کسی میں دین ابراہیم کی پیروی کرنے کا ذکر ہے، کسی میں تبدیلی کعبہ کا ذکر ہے۔ پہلے مسلمانوں کا کعبہ بیت المقدس تھا، اور مقدس بھی بولا جاتا ہے اس کو، بیت المقدس بھی اور مقدس بھی۔ اور پھر اس کے بعد دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام القبلتین بھی بولا جاتا ہے، ایک آپ کا لقب ہے، یعنی دو کعبوں کا امام۔
تو وہ انشاءاللہ تب بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. بہرحال جب کعبہ تبدیل ہوا، اس سارا تبدیلی قبلہ کا جو وہ ذکر ہے وہ سورۃ البقرہ میں ہمیں ملتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہمیں جو گائے کا ذکر ہے، جیسے کہ ابتدا میں نے بتایا، وہ پڑھنے میں ہمارے آئے گی. شراب اور جوئے کی ممانعت، ٹھیک ہے، زندگی میں کیسے رہنا ہے، طلاق، عدت وغیرہ کے شرعی مسائل سارے کے سارے ہم اس میں پڑھیں گے. اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے، اپنے ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے، سارے الغرض. میں اگر آپ کو اس طرح کہوں کہ سورۃ الفاتحہ میں جن احکامات کا مختصراً ذکر تھا، سورۃ الفاتحہ میں ہم نے بہت ان شارٹ پڑھا، اس کا ڈیٹیلڈ ذکر جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے. یعنی سورۃ الفاتحہ میں مختصراً جن چیپٹرز کو ہم نے ڈسکس کیا، توحید تھی، اس میں رسالت تھی، علم غیب تھا، دعا تھی، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ تھا کہ ہم نے اللہ سے کہا ہمیں صالحین میں سے بنا، اے اللہ ہمیں جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے بنا. تو وہ انعام یافتہ کون ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر ہم. الغرض یہ کہ سورۃ الفاتحہ شفا ہے اللہ کی طرف سے، ہم نے سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں پڑھا. تو اسی طرح سورۃ البقرہ حیات ہے، زندگی ہے. تو اگر ہم اس کو سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو اگر وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹس، ان سے میں مخاطب ہوں جو قرآن مجید کو شروع سے لے کے چل رہے ہیں، وہ ترجمہ یاد کرتے ہیں اور تفسیر پڑھتے ہیں، تو میرا ان سب گرلز سے، ان سب حضرات سے جو ہے وہ میرا اپنا ایکسپیرینس کے مطابق آپ کو جو مشکل ہوگی عربی زبان کا ترجمہ یاد کرتے وقت، وہ بھی سورۃ البقرہ کی حد تک ہوگی. یعنی جب آپ 250 پارے تک کر لیتے ہیں ترجمہ، پھر آگے آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں بھی مشکل نہیں ہوتی. جب میں نے شروع کیا تھا تو تب میرے اپنے استاد محترم قاری سید مستاجر علی شاہ صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، ان کو سلامتی دے، انہوں نے یہ الفاظ بولے تھے کہ بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کو یاد نہیں ہو رہا، آپ بس اپنے اللہ سے دعا کریں اور سورۃ البقرہ مکمل ہونے کی دعا کریں. جب تک آپ سورۃ البقرہ پڑھیں گی، شیطان بھی پوری کوشش کرے گا کہ یہ نہ پڑھ پائے، لیکن جب آپ پڑھ لیں گی تو آپ کو آگے اپنی اگر آپ زندگی کی مثال لیتی ہیں تو اس میں بھی بہت آسانی ہے، اور اگر آپ سبق یاد کرنا چاہتی ہیں تو اس میں بھی بہت آسانی ہوگی. تو یہ اس کے تھوڑے سے مضامین کا میں نے اوور ویو دیا اور جن کا اس میں ذکر ہے. آگے چلتے ہیں جی، سورۃ البقرہ کی فضیلت ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑی سی. سورۃ البقرہ کی بے شمار فضائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورۃ البقرہ ہے. اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے. یہ حدیث ہے جی ترمذی شریف کی، اور حدیث نمبر ہے 2887. اور اس حدیث میں ہم نے کیا اس کے تھرو سیکھا کہ قرآن مجید کی بلندی، جس طرح آپ کو اگر کہا جائے مثال کے طور پر، اور یہ بھی حدیث بھی ہے کہ جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، اس کی شان بیان کی جاتی، جس اونٹ کو خریدا جائے. عرب کے لوگ جو ہیں وہ یہ مثال اس طرح بھی دے گی کہ عرب کے لوگوں میں اونٹ بہت مشہور تھے، جس کے پاس اونٹ ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے، اس کی بہت جو ہے وہ ویلیو سمجھی جاتی تھی. جس کے پاس بیٹے زیادہ ہوتے تھے اولاد میں، اس کی بھی بہت ویلیو سمجھی جاتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند امام احمد میں حدیث ہے، کہ قرآن پاک میں ایک سورہ ایسی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ اونٹ کے جسم میں کوہان، یعنی اس کی پیٹھ کی ہڈی. یعنی جیسے اونٹ کی خوبصورتی اس کی کوہان سے ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کی زینت سورۃ البقرہ سے ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زہرا وین، یعنی زہرا کا مطلب ہے چمکدار، روشن، اور یہ نون جس کے ساتھ لگ جائے اوبویسلی وہ یکم ایک سے دو ہو جاتے ہیں. تو زہرا وین یعنی چمکدار نورانی صورتوں کو پڑھا کرو. یہ صورتوں سے مراد سورۃ البقرہ اور دوسری سورہ آل عمران، جو سورۃ البقرہ کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اور کیوں پڑھا کرو؟ کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر بادلوں کی طرح سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت فرمائیں گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صورتوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اپنے عمل میں اتارنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قبرستان نہ بناؤ سے مراد یعنی جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ قبرستان کی مانند ہے۔ استغفر اللہ۔ تو قرآن پڑھیں، سورۃ البقرہ پڑھیں، اور کیونکہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ اور آپ کو ویسے بھی بتاؤں کہ جس گھر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ یہاں پر کوئی باہر کی چیزیں یا کچھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، تو آسیب وغیرہ سے حفاظت کے لیے بھی سورۃ البقرہ جو ہے وہ بہت مفید ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کی تلاوت سے شیطان اور اس طرح کی آسیب کی چیزیں جو ہیں وہ اس گھر سے دور بھاگ جاتی ہیں۔ تو اب چلتے ہیں درس ہدایت کی طرف، یعنی کنکلوژن کیا آج کے سبق کا، آج ہم نے کیا کچھ سیکھا۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی صحیح پروننسیشن سیکھی۔ اس کے علاوہ ہم نے سیکھا کہ سورۃ البقرہ کے لفظی معنی کیا ہیں، ہم نے اس کا شان نزول سیکھا کہ شان نزول کیا تھا، اور شان نزول کے معنی بھی ہم نے سیکھے۔ ہمیں الحمدللہ آج کے سبق میں سورۃ البقرہ کب اور کیسے نازل کی گئی، اس میں رکوع اور اس کی آیات کتنی ہیں، اس کے لفظی معنی کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور یہ سارا کچھ ہم نے سیکھا۔ اور بھی اگر آپ کے اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہیں سورۃ البقرہ کے تعارف سے ریلیٹڈ، تو ضرور مجھے آپ کمنٹس میں بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا چینل کو، اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔